سورہ بقرہ جب ہم شروع کیے تھے تو جب اس میں فضیلت پڑھے تھے سورہ بقرہ کی کہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ بقرہ، اس میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی اور سب سے طویل آیت، یہ آیت قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے، یعنی اس سے بڑی کوئی آیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہے، اتاری ہے، اس میں ہم کو سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی کیسے کرو، اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اس کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اس قرآن کی سب سے لمبی آیت میں ایک ہی ٹاپک ہے، ایک ہی موضوع ہے کہ بات کی گئی ہے کہ تمہارے آپسی معاملات اور خاص طور پر مالی معاملات کا، کہ وہ مالی معاملات جب کرنے لگو تو کیسے کرو، شریعت قرآن و سنت اس کے بارے میں تمہاری کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوئی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی صدقہ دیا کرو۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ سود کا لین دین حرام قرار دیا گیا، تو لوگ سوچنے لگے کہ اگر کوئی شخص صدقہ نہیں دے سکتا اور سود بھی منع ہو گیا ہے تو ضروریات کیسے پوری کی جائے، اگر کسی کو کوئی ضرورت پڑے گی تو وہ کیا کرے، اس کے لیے قرضوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو اب سکھایا جا رہا ہے سسٹم کے قرض کا لین دین اسلامک شریعت میں کس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہاں پر وہی بتایا گیا، کیونکہ مال سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، اور اس سے بعض مرتبہ اس مال کی محبت کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ، رشتہ دار اور دوسرے تعلقات بھی خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ تعلقات خراب نہ ہو اس لیے یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ کیا کرو، اگر کسی سے قرض لینے کی ضرورت پڑے تو کیا کرو۔ تو صرف نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا صرف یہی دین نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دین ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے ہونا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، حساب لیا جائے گا اور جواب دینا ہوگا، پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرض کا گناہ اس سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے وارث اس کا قرضہ ادا نہ کرے۔ وہ معلق رہتا ہے، معلق رہتا ہے نہیں کیا رہتا ہے، وہ اپنے اجر و ثواب کو نہیں پاتا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب رکا رہتا ہے جب تک کہ اس کا پیچھے سے کوئی وارث قرض کے ادائیگی کا یعنی وعدہ نہیں کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے، اگر تسلی ہو جاتی کہ قرض نہیں ہے تو پھر نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ فرماتے کہ پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ جب کوئی ذمہ داری لے لیتا کہ میں اس کی طرف سے قرض ادا کر دوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ کہتے تم میں سے کوئی بھی پڑھا دے، یعنی میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا۔ یعنی بڑی بات ہے نا یہ، جیسے کہ ابھی آگے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ نساء، پہلے بقرہ ہے پھر آل عمران ہے، اس کے بعد جسٹ آ رہی ہے سورہ نساء۔ اس سورہ نساء میں کئی جگہ وراثت کی تقسیم کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہاں بار بار یہ تاکید کی گئی ہے کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی وراثت کی تقسیم کہ مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ پوری کی جائے گی، یا اس پر کسی کا قرض ہے تو پہلے وہ ادا کیا جائے گا، پھر اس کے مال کی وراثت تقسیم ہوگی۔ یعنی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے یہ دو چیز دیکھی جائے گی، اس نے کسی کے لیے 1/3 کی وصیت کی ہے تو وہ پورا کرو، اگر اس کے اوپر قرض ہے تو وہ ادا کرو، اور اس کے بعد جو مال بچے گا اب وہ وارثوں کا ہے۔ اگر قرض زیادہ ہے مال کم ہے تو پورا مال اس کا چلا جائے گا قرض ادا کرنے میں، اور وارثوں پر پھر بھی حق ہوگا کہ وہ اس کا باقی کا قرض ادا کرے۔ تو اتنی بڑی بات ہے کہ زندگی میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کسی کے اوپر کسی کا بھی 1 روپیہ بھی ہم پر قرض کا باقی نہ ہو، کہ دے کر اس کو فارغ کریں اپنی زندگی میں۔ اور اس معاملے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس پر ہمارے دین اور ہماری آخرت کا انحصار ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس لین دین کا کیا ادب ہمیں اس آیت میں سکھایا گیا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی طرح یا تو کسی سے قرض لے رہا ہوتا ہے یا دے رہا ہوتا ہے،
یعنی ہر ایک کو ایک دوسرے سے ضرورت پڑتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ مثلاً ہم کوئی چیز خریدنے لگے, اب چیز ہم نے خریدی اور پیمنٹ کر دی, تو دکاندار بعض مرتبہ بل دیتے, بعض مرتبہ نہیں بھی دیتے. لیکن یہی لین دین اگر ادھار کا ہو اور بڑا معاملہ ہو یا چھوٹا, لکھ لینے میں اختلاف اور حق تلفی نہیں ہوگی. اور لین دین میں دو چیزیں ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے معجل, میم عین جیم لام. معجل یعنی لین دین یعنی اجلت سے, یعنی فوری پیمنٹ. جیسے ہم لوگ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں, ہم نے کوئی چیز خریدی اور وہیں دکاندار کو پیسہ دے دیے, تو یہ والی کیا چیز ہو گئی؟ معجل ہو گئی, یعنی اجلت سے, یعنی جلدی فوراً ہی پیمنٹ ہو گئی. دوسرا ہوتا ہے معجل. یہ معجل کیسے لکھیں گے؟ میم واو جیم لام. معجل یعنی ایک فکس ٹائم طے کیا جاتا ہے, یعنی ادھار پر معاملہ ہوتا ہے کہ اتنے اتنے دن میں مال اٹھا رہا ہوں اور اتنے اتنے دن میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا. تو یہ معجل کا معاملہ ہوتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا مہر معجل اور معجل دونوں ہی کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ وہیں کے وہیں لکھایا گیا کہ اتنا اتنا مہر ہے, اور وہیں کے وہیں سب کے لوگوں کے بیچ میں پیمنٹ بھی کر دی جاتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ اچھا 6 مہینے کے بعد میں اپنی بیوی کو دے دوں گا یا سال بھر کے بعد, تو اس پر لازم ہے, اس پر وہ بھی ایک طرح کا بیوی پر کہ تم مقروض ہو گئے, کہ حق ہے اس کا کہ وہ مہر اس کا ادا کیا جائے. اگر حق ادا نہیں کرتے تو تم اگر مر گئے تو اس کی وراثت میں سے پہلے بیوی کا حق کے مہر دیا جائے گا, اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے کہ ہاں چلو میں نے معاف کیا اپنے شوہر کی طرف, میرا جو مہر بنتا تھا. تو یہ بہت معمولی باتیں نہیں ہے, لین دین کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قدم پر ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ کوئی اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو تم کیا کرو گے, یہ ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو وہ کر رہے ہیں. اور قرض کے معاملے میں چند احادیث پڑھتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آیتوں کو پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, جو شخص لوگوں سے اس نیت سے قرض لے کے وہ ادا نہیں کرے گا, یعنی لے تو لیے لیکن نیت نہیں ہے کہ میں اس کو ادا کروں گا, تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی توفیق سے نوازیں گے. اور جو شخص لوگوں کو کا مال ضائع کر دینے کے ارادے سے لے گا تو اللہ اس کو ضائع کر دیں گے. یعنی ایک ہے کہ وہ اس نیت سے لیتا ہے کہ میری نیت ہے کہ میں ضرور اس کو ادا کروں گا, تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کرا دیں گے اس کی نیت کے مطابق. لیکن ایک ہے کہ خالی دھوکہ دینے کے لیے کہ لے رہا ہے, لیکن اس کو یہ ہے کہ یعنی کوئی ارادہ نہیں ہے یا نیت نہیں ہے کہ میں واپس لوٹاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کے مال کو ضائع کر دیتے ہیں. ادائیگی کی نیت سے قرض لینے والے کی اللہ ضرور مدد کرتے ہیں, یعنی دنیا میں ہی اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. اگر مفلسی کی وجہ سے ادا نہ کر سکا تو قیامت کے دن اس کے قرض خواہ کو اللہ تعالیٰ خوش کر کے مقروض کو رہائی دلا دیں گے. یعنی اب دنیا میں تھا لے لیا, لیکن اب اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ واپس کر سکے, تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس نے کوئی بھی جس نے قرض دیا تھا, کوئی بھی نیکی نہیں بھی اس کے پاس ہوئی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو دونوں کا معاملہ اس طرح کریں گے کہ جو قرض دینے والا تھا اس کو اتنا خوش کر دیں گے کہ یہ اس کو خوشی سے معاف کر دے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, آپ نے احد پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا, میں نہیں چاہتا کہ یہ پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے تو 3 دن کے بعد 1 دینار بھی اس میں سے میرے پاس باقی رہے, مگر وہ دینار جسے میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لیا ہوں. یعنی میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ پہاڑ پورا سونے کا ملے, میں پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں, لیکن وہ رقم رکھوں گا جس جو مجھ پر قرض ہے کہ اس کو ادا کرنے کے لیے. پھر آپ نے فرمایا, دیکھو جو دولت مند ہے وہی محتاج ہے, مگر وہ شخص جو مال کو اس طرح خرچ کرے, یعنی دولت مند ہے وہی محتاج ہے, مثلا یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا, تو دراصل وہاں پر کیا ہے, اللہ کے وہاں محتاج ہو کر اٹھایا جائے گا, مفلس بن کر اٹھایا جائے گا. مگر وہ شخص جو مال کو اس طرح خرچ کرے, لیکن ایسے لوگ کم ہیں. پھر آپ نے مجھ سے فرمایا, جب تک میں واپس نہ آؤں تم اپنی جگہ ٹھہرے رہنا. آپ تھوڑی دور آگے بڑھ گئے, میں نے کچھ آواز سنی تو ادھر جانا چاہا, لیکن مجھے آپ کا فرمان یاد آ گیا کہ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہیں ٹھہرے رہنا. کون ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ. جب تک میں
تمہارے پاس واپس نہ آ جاؤں. جب آپ واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یہ آواز کیسی تھی جو میں نے سنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سنی تھی وہ آواز؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے کہا آپ کی امت میں سے جو شخص بائیں حالت مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے کہا اگرچہ وہ ایسے ایسے کام کرتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور جنت میں جائے گا. یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرض کی ادائیگی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرض کی ادائیگی صدقہ خیرات کرنے پر مقدم ہے, نیز اس کی ادائیگی کے لیے انسان کو ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے. یعنی 4:45 فضیلے نہیں کرنی. 5 بجے تک ہے. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں چارج کے وقت آیا. آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لو, پھر میرا جو قرض آپ کے ذمے تھا آپ نے ادا فرمایا اور کچھ زیادہ بھی دیا. تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے طے شدہ شرط کے بغیر, یعنی جو وقت فکس کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس سے پہلے ہی وہ قرض ادا کر دیا. اور اگر مقروض اپنے قرض خواہ کو کوئی اضافہ دیتا ہے تو وہ سود نہیں ہے. یعنی اگر خوشی سے آپ کسی کو اپنی طرف سے وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ مثلا لکھتے ہوئے یہ لکھ دیا کہ اچھا میں تم کو 1,00,000 قرض دے رہا ہوں, جب میں واپس کروں گا, جب تم واپس کرنا مجھے تو ساتھ میں 5,000 یا 10,000 دینا, یہ سود ہے. لیکن جس نے لیا ہے, اب وہ لینے والا اگر اپنی طرف سے خوشی سے کچھ اور گفٹ کر رہا ہے, پیسہ زیادہ دے رہا ہے یا جو بھی دے رہا ہے, تو وہ سود نہیں لکھا جائے گا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس حدیث میں یہ کیا ہے کہ قرض دیتے وقت اضافے کی شرح طے کر لی جاتی ہے, یہ دراصل سود ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مومن کا دنیا آخرت میں سب سے زیادہ قریبی دوست ہوں. تم اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو, پیغمبر اہل ایمان سے خود ان سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں. لہٰذا جو کوئی مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کو ملے گا جو بھی ہو, اور جس نے قرض یا پسماندگان چھوڑے وہ میرے پاس آ جائے, میں اس کا بندوبست کروں گا. یعنی شروع میں کیا تھا کہ جب اتنی فتوحات نہیں ہوئی تھی اور اتنے مال غنیمت آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ نے بالکل انکار کیا کہ ایسے مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. لیکن جب آپ کے پاس مال آ گیا, کیونکہ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو قرض لینے کی یعنی اہمیت کی خبردار کرے کہ کتنا یہ ضروری ہے اس طرح کا وہ کرنا, قرض ادا کرنا. لیکن جب فتوحات کے بعد جب مسلمانوں کی مالی حالت ٹھیک ہو گئی, بدل گئی, تو مقروض پر نماز جنازہ پڑھنے لگے. معلوم ہوا کہ قرض لینے سے دین میں کوئی خلل نہیں آتا کہ اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھا جائے اگر کوئی ذمہ داری لے رہا ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے, خود تو نہ دینا اور دوسروں سے مانگنے سے بھی منع فرمایا, اور تمہارے لیے فضول بک کثرت سوال اور بربادی مال کو ناپسند کیا ہے. یعنی خلاف شرع خرچ کرنا اپنے مال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. البتہ دینی کاموں میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے, یہ اسراف نہیں ہے. اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ذات پر خرچ کرنا بھی اسراف نہیں ہے, البتہ بلا ضرورت تکلفات کرنا خلاف شرع ہے. یعنی جہاں ضرورت نہیں ہے بلا وجہ صرف دکھاوے کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر وہ کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا یعنی اسراف کر رہے ہیں اگر مال میں, کیونکہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو اس کا جو یہ ہونا چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی والا ہونا چاہیے. تو قرآن کی سب سے لمبی آیت یہی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت دین اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے آدم علیہ السلام یعنی بھول گئے تھے, بھول ہوئی تھی ان سے, کیونکہ پورا واقعہ یہ دیکھتے ہیں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیر کر اس سے آپ کی قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد نکالی, اور ظاہر ہے کہ ہم بھی ان میں سے تھے, اور ایک ایک کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آپ نے ان میں سے ایک خوبصورت اور نورانی شخص دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ باجی کون سی سورہ چل رہی ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 ورڈ ٹو ورڈ ہو چکا ہے, ابھی تفسیر شروع ہو رہی ہے کیونکہ ایگزیکٹ 3 بجے شروع ہو چکی ہے کلاس.
تو ادھر یہاں پر جب انہوں نے دیکھا اپنی ذریت میں سے خوبصورت و نورانی شخص دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے فرزند داؤد علیہ السلام ہے۔ پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ درخواست کی کہ ان کی عمر بڑھا دی جائے، یعنی میں اپنے اس اولاد میں سے اس کو پسند کرتا ہوں اور اس کی عمر بڑھا دی جائے۔ فرمائے نہیں، یعنی یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کے، کسی کی عمر جتنی لکھی گئی ہے وہ بڑھائی نہیں جا سکتی، ہاں تمہاری عمر میں سے بڑھائی جا سکتی ہے، یعنی تمہاری عمر میں سے لے کر ان کو دیا جا سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی تھی، آپ نے داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر میں سے 40 سال دے دی، یعنی راضی ہو گئے، ٹھیک ہے میری عمر جو ہے 1000 سال ہے، اس میں سے 40 سال کی عمر کیا ہے ان کو دے دیا جائے، داؤد علیہ السلام کو۔ پھر یہ معاملہ لکھ کر فرشتوں کو گواہ بنا لیا گیا کہ دیکھو تم گواہ رہنا، تم نے ہی خود اس پر راضی ہوئے ہو، اور گواہ بنا لیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہوئی تو آپ کے پاس ملک الموت تشریف لے آئے، بولے ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہے، یعنی ابھی تو میں 60 ایئر کا ہوا ہوں، ابھی تو میری باقی ہے۔ تو یہاں پر وہ تو آپ نے اپنے، تو فرشتوں نے کہا کہ وہ تو آپ نے اپنے فرزند داؤد علیہ السلام کو ہبہ کر دیے تھے۔ بولے نہیں میں نے تو ہبہ نہیں کیے تھے، یعنی بھول گئے۔ پھر اللہ نے وہ کتاب دکھا دی جس میں فرشتوں کی گواہی تھی۔ تو اس آیت میں حکم ہے کہ میعادی معاملات کو تحریر میں لانا ضروری ہے، لکھنا ضروری ہے، تاکہ رقم اور میعاد یاد رہے، اور اگر گڑبڑ کا ڈر نہ رہے اور گواہ بھی نہ بھولیں۔ اسی وجہ سے آیت کے پچھلے حصے میں فرمایا کہ اس طرح سے میعادی معاملہ ضبط تحریر یعنی لکھنا چاہیے، اللہ کے نزدیک بہت ٹھیک ہے، اس سے گواہی بھی مضبوط رہتی ہے اور شکوک و شبہات کی گنجائش بھی نہیں رہتی ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 282 سورہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم قرض کا لین دین کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور جب قرض لو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ حکم مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے، واجب نہیں ہے کہ کمپلسری ہے کہ لکھو، لیکن پسندیدہ یہ کہ لکھ لیا کرو۔ اگر معاملہ دو ایسے لوگوں کے درمیان ہے جو آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے، تو ایسی صورت میں اگر نہ لکھیں یا یاد رکھنے کے لیے ان میں سے کوئی ایک لکھ لے تو بھی کافی ہے۔ جہاں جھگڑے کا اندیشہ ہو یا کوئی مکر سکتا ہے تو وہاں قرض کا لین دین لکھ کر کرنا چاہیے۔ یہاں قرض کے لیے لفظ دین استعمال ہوا ہے، جبکہ قرض بھی عربی کا ہی لفظ ہے۔ فرق کیا ہے قرض اور دین میں؟ قرض جو ہے، جو مقررہ دین جو ہے وہ مقررہ وقت کے لیے دیا جاتا ہے، جبکہ قرض میں ایسا نہیں ہوتا۔ مثلا ایک شخص کسی سے پیسے ادھار لیتا ہے اور کہتا ہے کہ 10 یا 50 دے دو، میں تم کو واپس دے دوں گا، اس میں وقت مقرر نہیں ہوتا کہ اچھا 50 روپیہ لیا، 100 روپیہ لیا، کبھی بھی دے دے گا، آج دے دوں گا، کل دے دوں گا، یا کبھی بھی دے دوں گا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ ایک قرض ہے کہ وہ بول کر لے رہا ہے کہ میں اس کو واپس کروں گا۔ لیکن اگر وقت کے ساتھ وعدہ کرے کہ کل یا 1 مہینے یا 1 سال کی فلاں تاریخ تک لوٹا دوں گا، تو یہ دین ہو جائے گا۔ اور لکھ لو کہ بعد میں، تاکہ تمہارے معاملات خراب نہ ہو، یعنی بڑا ہو معاملہ یا چھوٹا ہو، لیکن اگر ٹائم پیریڈ 6 مہینہ، سال بھر ہے، 2 سال ہے، 5 سال ہے، جو بھی ہے، اس کو کیا ہے پھر لکھ کر وہ کرو، وہ لکھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ پہلے مالی معاملات سستی برتتے تھے، اندھا اعتماد کرتے تھے، اور بعد میں یہی مالی معاملات لین دین کی وجہ سے تعلقات یا تو خراب ہو جاتے تھے یا بالکل ختم ہو کر رہ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہم کو دیا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے۔ اب لکھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مالی معاملات کرو تو آپس میں لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے قرض لینے اور دینے والے کے درمیان انصاف کے ساتھ لکھنے والا، یعنی لکھنے والا کسی بھی ایک کی طرفداری نہ کرے، بلکہ جو بھی مقصود ہے لکھنا اس کو اس وقت کے لیے وہ لکھے، کیونکہ یہ کام اللہ کے نام پر کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے نا یہ قرآن میں کہ یہ لکھو۔ تو لکھنے والے کو کیا چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ، یہ نہیں کہ مثلاً کہ کوئی قرض لے رہا ہے، سمجھو کوئی بھی رقم سوچی جا سکتی ہے، 30,000، اب یہ اگر
مقروض کی طرف سے یعنی مال دینے والے کی طرف سے تو وہ اپنی طرف سے، اب یہ دونوں ہی نادان ہے اسی لیے تو لکھنے والے کو بلا رہے ہیں نا. تو لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ 35,000 یا 40,000. اب وہ دوسرے اس کی بات پر یقین کر کے سائن کر لیا، یا پھر اس کی طرف سے ہے جو قرض لے رہا ہے 30 کی بجائے 25,000 لکھ دے. تو اس طرح نہیں، بلکہ بالعدل انصاف کے ساتھ لکھے. ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، اور کاتب کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے. یعنی لکھنا اور لکھنے کی صلاحیت کا ہونا بھی کیا ہے؟ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جیسے کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا جو بیچارے بالکل کمزور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو نہیں سینس ہوتا ہے، وہ دوسروں سے اپنا کوئی پرچہ ہے وہ پڑھاتے ہیں، اچھا اس میں کیا لکھا ہے، یا پھر اس میں کچھ لکھ دو، یا میرا فارم فل کر دو، یا وہ کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو یہ علم سکھایا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا شکر اور حق ادا کرنا چاہیے. اس نعمت کا شکر گزار کیسے ہو؟ کہ جب کوئی انسان اس چیز کا ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری کرے. یعنی کوئی لکھنے کے لیے کہے تو پھر اس کی ضرورت پوری کرے، یعنی اس کا لکھ دے انصاف کے ساتھ. علم کا سکھانا اللہ کی طرف سے ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. اس پر کوئی ناز اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ مال والوں کو کہا گیا کہ اپنے مال کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرو، اسی طرح علم والوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ وہ لکھے. وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ املا کرائے. الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، املا وہ شخص کروائے جس پر حق ہے، یعنی مقروض، یعنی جو قرض لے رہا ہے. ظاہر ہے اس کو ادا کرنا ہے، اگر اس میں کچھ گڑبڑ ہوگی تو اس کے لیے مشکل ہوگی نا، تو حق اس کا ہے کہ وہ لکھا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. مقروض کو لکھواتے وقت تقوی اختیار کرنا چاہیے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کمی کرے اس میں سے کچھ بھی، یعنی لکھواتے وقت پورا پورا لکھوائے. مثلاً اگر جیسے 10,550 روپیہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ 10.5 لکھوا دیے اور 50 روپیہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہیں، 2 روپیہ ہے، 1 روپیہ ہے، اس کو بھی لکھائے اس طرح سے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر اگر مقروض قرض لینے والا بے وقوف یا کمزور، یعنی کم عقل ہو، کمزور ہے، مثلاً بیمار ہے، یا اتنی کمزوری ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا، یا بڑھاپے کی کمزوری ہے، یا پھر یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہے، ابھی اس کو عقل نہیں، اور اس کا مال ہے اور وہ کسی کو قرض دیا جا رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اولا یستطیع ان تملا، یا پھر وہ استطاعت رکھتا ہو کہ وہ املا کرائے. مثلاً لینگویج پرابلم ہے یا جو بھی ہے، وہ دوسرے کی زبان نہیں سمجھتا، یا لکھنے والے کو وہ بول کر بات نہیں سمجھا سکتا. ہوا فلیملل، پس چاہیے کہ وہ لکھوائے. ولیہ بالعدل، مقروض کا ولی انصاف کے ساتھ، خواہ وہ مقروض کا رشتہ دار ہو، وکیل ہو اور اکاؤنٹنٹ ہو، انصاف کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، گواہ بنا لیا کرو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے. رجل پلس رجال، رجل سنگولر ہے، اس کی جو پلورل ہے وہ کیا ہے؟ رجال. یہ اس صورت میں ضروری ہے جب لکھی ہوئی بات سے تسلی نہ ہو اور مزید کسی اختلاف یا جھگڑا نہ ہو. بعض مرتبہ پیسہ نہیں کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو گواہ یعنی کوالٹی کو دیکھے گا. تم میں سے ہو، یعنی مسلمان، تم میں سے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ تم میں سے ہی مسلمان کوئی ہونا چاہیے، کیونکہ نان مسلم اگر ہے تو اس کا کیا اعتبار ہے کہ وہ پلٹ سکتا ہے اپنے اس کے دین کے اعتبار سے، وہ جو بھی ہے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو فرجل وامرأتان، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، اور یہ سارے گواہ ان میں سے ہوں گے جن کو تردون من الشہداء، تم پسند کرتے ہو، جن سے تم راضی ہو، سیٹسفائیڈ ہو. گواہوں میں سے 2 عورتوں کی گواہی کیوں؟ یعنی لوگ جو اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا بناتے ہیں کہ اسلام میں دیکھو عورتوں کو ہمیشہ وراثت میں بھی آدھا دیا گیا ہے، اور گواہی کے طور پر بھی ایک مرد کے بدلے 2 عورتیں، ایسا کیوں؟ تو یہاں پر کچھ بتایا جا رہا ہے کہ تو عورت کی سہولت دی گئی ہے، یعنی ایک بڑی بھاری ذمہ داری کی بات ہے. ان تدل احداہما، کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری
فتذکر احداہم الاخری، دوسری اس کو یاد دلا دے. مثلاً یہ کہ ہلال چاند کے لیے ایک مرد کی گواہی کافی ہے. چاند جو نکلتا ہے اگر کسی نے نہیں بھی دیکھا، کوئی ایک مرد بھی اگر گواہی دے دے گا کہ چاند میں نے دیکھ لیا ہے تو اس کی گواہی مانی جائے گی. اسی طرح رضاعت یا نصب کے لیے ایک عورت کی گواہی مانی جائے گی، یعنی دودھ میں نے پلایا ہے فلاں بچے کو، یا پھر یہ میرے نسب سے ہے تو اس کی گواہی مانی جائے گی. نکاح اور طلاق کے لیے دو لوگوں کی گواہی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایسا موقع ہے کہ کوئی گواہ نہیں ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو جیسے کہ ایک دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے کسی سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد کیا کیا کہ وہ مثلا سمندر کے پار یا دریا کے پار رہتا تھا، اور اس نے 1 سال کی مدت کا اس سے وہ کیا تھا کہ میں 1 سال کے بعد تمہارا پیسہ تم کو واپس لوٹا دوں گا. اب 1 سال کی مدت جب وہ ہوئی اور وہ آیا کہ کوئی جہاز یہاں سے جا رہا ہوگا تو اس کے ذریعے سے میں جو 1000 دینار ہے یا جو بھی ہے وہ اس کو کسی کے ذریعے اس سے میں نے وعدہ کیا تھا اس کو پہنچا دوں. تو اس نے ایک پیپر میں لپیٹا اور وہ کیا، اور یہ دیکھا تو کوئی جہاز بھی نہیں ملا، اور اس کا وقت ٹائم پورا ہو چکا تھا کہ ایک سال آج ہو چکا ہے، آج کیسے بھی اس کے پاس پہنچنا چاہیے. تو اس نے کیا کیا، ایک لکڑی لی، 2 لکڑی لی، اس کے بیچ میں وہ پیپر میں پیسہ لپیٹ کر اور لکڑی کو باندھ کر اور پانی میں ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ کے سپرد ہے، اب یہ اس تک پہنچا دیجیے. جب اللہ تعالیٰ کی مشیت، یہ احادیث میں آتا ہے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے، ہماری عقل اس کو یعنی سمجھے یا نہیں سمجھے، لیکن یہ واقعہ موجود ہے. تو جب وہ اتفاق سے وہ شخص بھی انتظار میں آیا تھا کہ آج ہی اس کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، یہ ضرور میرا قرض ادا کرنے کے لیے آئے گا، وہ بھی وہاں پر موجود تھا دریا کنارے، اور دیکھا کہ کچھ نہیں ہے تو چلو لکڑی جلانے کے لیے لے جاتا ہوں. وہ لکڑی لیا اور نکالا تو اس میں اس کے اندر پیسہ تھا، اور وہ لے کر چلا گیا. اب یہ آدمی جس نے قرض لیا تھا اس کو پھر بھی فکر تھی، پتہ نہیں اس کو ملا یا نہیں ملا یا کیا ہے. وہ پھر جب اس کو فیسلٹی ہوئی کہ اس کو کوئی کشتی مل گئی یا جو بھی مل گیا، وہ گیا واپس اس کے پاس، اور اس کو واپس 1000 دینار دے رہا ہے کہ بھائی تمہاری مدت پوری ہو چکی تھی لیکن مجھے کوئی نہیں ملا تھا، اور میں نے ایسا ایسا کیا اور میں یہ لے کر آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ تمہاری جو رقم تم نے دی تھی وہ تو مجھ تک پہنچ گئی. تو اس نے کہا کہ واقعی ایسا ہوا؟ تو بولے ہاں. بولے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس چیز پر گواہ بنا لیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا انتظام کرا دیتے ہیں. تو اس واقعے سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس آدمی کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، اور خصوصی طور پر جس کام میں اللہ کو گارنٹر بنا لیا جائے، ضامن بنا لیا جائے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کرے گواہ جب وہ بلایا جائے. گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو ناپسندگی کا اظہار نہ کرے، یہ کیا یعنی کیا مصیبت ہے اور یہ کیا ذمہ داری ہے اور کیوں میں نے یہ کیا. امام شافعی نے اپنے استاد سے یہ شکایت کی کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، میں بھول جاتا ہوں. تو ان کے استاد نے ان کو تلقین کی کہ گناہ کو چھوڑ دو. پھر استاد نے مجھے بتایا کہ علم نور ہے، خاص طور پر قرآن کا علم، اور اللہ کا نور علم کسی گناہگار کو نہیں دیا جاتا. تو بھول جانے کا علاج کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کا ایسے علاج کیا جائے، یعنی اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے، اور یہ بھی ایک نسیان جیسی بری بیماری جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ یعنی شفا دیتے ہیں. تو تقوی شرط ہے، اللہ کا نور علم حاصل ہونے سے ہوتا ہے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا اور کبیرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور نہ تم سستی کرو کہ لکھوا سکو چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو ایک مقررہ مدت تک. مثلاً جیسے کہ کوئی چیک وغیرہ لکھوانا ہے تو یہ اسلامی طریقہ ہے. وقت کی پابندی بھی ضروری ہے، جو رقم لکھ رہے ہو، اور یہ اس کو کیا ہے اس میں سستی ہو وہ نہیں کرنا ہے. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے ہاں، اور واقوم، اور زیادہ درست ہے، زیادہ تندرست ہے گواہی کے اعتبار سے. کیونکہ بعض مرتبہ باپ بیٹے کا لین دین ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپسی معاملہ ہے، چھوڑو، لکھنے کی کیا ضرورت ہے. یہاں اللہ کا حکم ہے کہ وہ بھی لکھو.
وَأَدْنَا اللہ ترتابو، اور یہ بات زیادہ قریب ہے کہیں تم شک میں نہ پڑ جاؤ، کہ تمہاری آپس میں اعتماد بحال رہے، جھگڑے کی نوبت نہ آئے، کوئی مکر نہ جائے، تمہارے پاس لکھا موجود ہوگا، یہ قطع رحمی کا ڈر نہ ہو، تو یہ بالکل درست، اور دوسرے کے مکرنے کے چانسز بھی نہیں رہیں گے نا اس طرح سے، کیونکہ تعلقات میں زیادہ تر خرابی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جہاں دونوں لوگوں میں، جیسے کسی بڑے سمجھدار انسان نے کہا کہ اگر کسی سے چاہتے ہو کہ تم جان چھڑانا تو اس کو کیا کر دو، کچھ قرض دے دو، قرض کی وجہ سے کیا ہے، اب وہ قرض کبھی واپس نہیں کرے گا، اور اس طرح تمہاری کیا ہے، جان چھوٹ جائے گی۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، مگر یہ کہ ہو تجارت حاضر یعنی نقد، تم آپس میں لین دین کرتے ہو، جیسے ہم مارکیٹ جاتے ہیں، اب ہر چیز کا بل تو نہیں بنواتے، فروٹس ہے، ویجیٹیبلس ہے، پیسہ دیے، مال لیے تو ختم، وہاں پر یہ نہیں کہ ہم لکھت پڑھت کرتے ہیں کہ اچھا میں نے اتنے کا لیا اور اتنے کا لکھ کر دو، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہاں نہیں لکھا جا رہا ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو نہیں ہے گناہ تم پر کہ نہ تم لکھو، نقد رقم دے دی، چیز لے آئے، بات ختم ہو گئی۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لو جب تم تجارتی سودا کرو، جبکہ بزنس ڈیل کرو، تو پھر یہ بڑا معاملہ ہے اور ایک یعنی سائن کانٹریکٹ ہو رہا ہے، تو اب گواہی ضروری ہے۔ ولا یدار کاتب ولا شہید، اور نہ ہی نقصان دیا جائے لکھنے والوں کو اور گواہ کو، ان کو کیسے نقصان دیا جا سکتا ہے لکھنے والے کو، مثلاً ڈرا دھمکا کر لکھا ہوا بدلوا دیا جائے، یا پھر غلط لکھوا دیا جائے، یا پھر گواہ کو بار بار بلا کر پریشان کیا جائے، یعنی اپنے فائدے کے لیے ان کو مت ستاؤ۔ کسی کو تکلیف پہنچانے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کسی کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچائی تو پلٹ کر کسی نہ کسی طرح وہ تکلیف وہ ظلم پر یعنی ظالم پر ہی پلٹ کر آتی ہے، ظلم کرنے والے پر، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جو کسی کو نقصان پہنچائے گا، تکلیف دے گا، اللہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، بھلے دنیا میں بدلہ نہیں لیا جائے تو آخرت میں تو اس کی پکڑ ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو اور نہ نقصان اٹھاؤ، یعنی نہ کسی کو خود تکلیف دو اور نہ کسی سے تکلیف اٹھاؤ۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارا گناہ لکھا جائے گا، یعنی یہ لکھا جائے گا کہ ہم اللہ کی اطاعت سے باہر آ گئے، کیونکہ فسق کا معنی کیا ہے کہ کھجور کا یا کسی بھی پھل کا اپنے خوشے کو توڑ کر باہر آ جانا، تو یہ کیا ہے، فسق کر رہا ہے، یعنی اللہ کی حدود جو اللہ تعالیٰ نے ایک حد قائم کی ہے، حکم دے رہے ہیں کہ قرض لین دین میں یا کسی معاملے میں لکھ لیا کرو، اور یہ کیا کر رہا ہے کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے، فسق کر رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، کیونکہ اللہ کے ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسانوں کو کسی پر ظلم کرنے سے روک سکتا ہے۔ جب انسان کسی کو تکلیف دینے لگتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اسی ڈر سے وہ رک جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھا دیں گے تم کو اللہ، یا سکھاتے ہیں تم کو اللہ دنیا و آخرت کے تمام فائدے کی چیز سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سکھائی، پہلے پارے میں ہم لوگ پڑھ چکے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهُ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تھے، تو ان کو سب سے پہلے علم سکھایا۔ پھر آج یہ نئی نئی چیزیں جتنی بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس میں کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ نے ہی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے کہ وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح دین کا علم اور اللہ کا خوف ہی جو علم کو عمل میں ڈھال دیتا ہے، یعنی علم آنے سے کیا ہے، انسان کو فکر لگ جاتی ہے کہ اس کو پریکٹیکلی اس کے زندگی میں یہ چیز آنا چاہیے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ دنیا کا بڑا سے بڑا اسکالر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، کوئی بھی نہیں، مگر اللہ ہر چیز کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے، اور سب سے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جس نے دنیا کو تمام لوگوں کو علم سکھایا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کے بارے میں اور ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں کہ فرمایا لکھنے والا یعنی احتیاط سے لکھے، انصاف مد نظر رکھے، اور تحریر میں کسی کی رعایت نہ کرے، وہی بات لکھے جس میں دونوں کا اتفاق ہو، اور اس میں یعنی کوئی
وہ نہیں ہو کمی بیشی. پھر فرمایا لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، یعنی جب کاتب سے لکھنے کو کہا جائے تو جس طرح اللہ نے اسے لکھنا سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا، اسی طرح اسے بھی یہی لائق ہے کہ جو لکھنا نہیں جانتا اس پر احسان کر کے اس کا معاملہ لکھ لے. پھر فرمایا مقروض کے ذمے جو قرض ہے وہ اسے لکھوائے اور دل میں اللہ کا خوف رکھے، جیسا ہے ویسا ہی جو کا تو، گھٹائی بڑھائی نہیں اور نہ کوئی بات چھپائے. اگر حکومت نے اس کے تصرفات پر فضول خرچی یا کسی اور وجہ سے پابندی لگا دی ہے، کمزور نابالغہ یا بچہ یا دیوانہ ہے یا لکھوا نہیں سکتا کیونکہ وہ گونگا ہے یا مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس کا ولی حق و انصاف سے لکھوائے. پھر فرمائے دو شخصوں کو گواہ بنا لو. تحریر کے ساتھ ساتھ گواہ بنانے کا حکم مزید اطمینان و تسلی کے لیے. اگر دو مرد نہ مل سکے تو ایک ہی مرد کافی ہے، مگر اس کے ساتھ دو عورتوں کی بھی گواہی. تحریر گواہی کا حکم مالی معاملات میں ہے یا ان معاملات میں جن سے مال حاصل کرنا مقصود ہو. دو عورتوں کو ایک مرد کے قائم مقام اس لیے کیا گیا ہے کہ عورت کی عقل میں نقصان ہے. مثلا یہ کہ بہت ساری ایسی اس پر حالات ہوتے ہیں، کبھی گھریلو معاملات کی وجہ سے ڈپریسڈ ہوتی ہے، کبھی اس پر جو یہ پیریڈز کے ٹائم ہوتے ہیں اس وقت وہ صحت کے اعتبار سے وہ کمزور ہوتی ہے، بھول جانے کی اس میں وہ ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو یہ کیا، تو یہ ایک طرح سے عورت پر یعنی بہتر ہے کہ پورا بوجھ اس پر نہیں ڈالا گیا کہ وہ ایک گواہی دے. اگر وہ غلط گواہی دے دیتی ہے تو کیا ہوگا، اس کی پکڑ ہو سکتی ہے کہ اس نے کسی انصاف کر دی اور کسی کے ساتھ ناانصافی کر دی. یہاں دیکھتے ہیں عورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار بھی کیا کرو، کیونکہ میں نے تم کو کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے. اللہم حفظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے آگ سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. عورتوں میں سے ایک لمبی تڑنگی عورت بولی کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم کیوں جہنم میں زیادہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم کثرت سے تانے بھی دیتی ہو اور شوہر کی نافرمانی بھی کرتی ہو. عقل و دین کی کمی کے باوجود تم بڑے بڑے ہوشیار مردوں کی عقلیں مار دیتی ہو. اس بات میں نے تم سے زیادہ طاق کسی کو نہیں دیکھا. اس نے پوچھا ہم میں عقل و دین کی کس طرح کمی ہوتی ہے؟ فرمایا عقل کی کمی ہی کی وجہ سے تو دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، اور حیض کے زمانے میں نماز و روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ تم میں دین کی کمی ہے، یعنی تم کو اس کی رخصت دی گئی ہے کہ حیض کی حالت میں نہ تم روزہ رکھتی ہو نہ نماز پڑھتی ہو، تو یہ دین میں تمہاری کمی ہے. اور عقل کی کمی کیا ہے کہ کبھی بھول ہو جاتی ہے تم سے، وہ اسی لیے تو دو کہ اگر ایک بھول جاتی ہے تو دوسری کیا کرے اس کو یاد دلا جائے. فرمایا گواہ پسندیدہ اور قابل بھروسہ ہوں جن کی گواہی پر پورا اطمینان ہو. معلوم ہو کہ گواہوں میں عدالت کا ہونا شرط ہے، یعنی انصاف کا ہونا شرط ہے. پھر فرمایا جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے بلکہ گواہی قبول کر لیں. فرمایا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا خبردار لکھنے سے اکتانا مت اور اس میں سستی مت کرنا. اس سے لکھنے کی مزید طاقت ثابت ہوئی کیونکہ لکھنے کا حکم حق و انصاف پر مبنی ہے اور گواہی کو بھی مضبوط کر دیتا ہے، کیونکہ جب لکھا جاتا ہے تحریر لکھی جاتی ہے تو گواہی اور بھی مضبوط، یعنی دو لکھنے گواہ ہیں، اب وہ کس بیسس پر گواہی دیں گے جب کوئی پیپر ایگریمنٹ ہی نہیں بنا، جب کوئی وہی نہیں بنا تو ان کو بھی نہیں یاد ہے. جب پیپر آئے گا اچھا ہاں یہ جب لکھا جا رہا تھا جب ہم وہاں موجود تھے، تو اس لیے بھولی بسری بات دیکھنے یا سننے سے یاد آ جاتی ہے، کیونکہ اگر معاملہ لکھا پڑھا نہ ہوتا تو بھول جانے کا امکان تھا جیسا کہ عموماً ہوا کرتا ہے، اور اس سے شک و تردد کا امکان بھی جاتا رہتا ہے. کیونکہ تحریر موجود ہے جس کو دیکھ کر حق و انصاف سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. البتہ اگر معاملہ نقد یعنی کیش ٹو کیش ہے تو اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں گواہ ضرور بنا لوں. پھر فرمایا کاتب لکھنے والے کے خلاف نہ لکھے اور گواہ سنی ہوئی بات کے خلاف گواہی نہ دے اور نہ گواہی چھپائے. پھر فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو نافرمانی تمہیں چمٹ جائے گی، یعنی اگر وہ کام نہ کرو گے جن کا حکم اللہ نے تم کو دیا اور وہ کرو گے جن کو منع کیا ہے تو تم فسق و فجور میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اس کا وبال تمہاری گردنوں کا توق بن جائے گا. لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ، اس آئین کا خیال رکھو، اس کے عذابوں کا خوف رکھو، اس کے احکام کی تعمیل کرو اور اس کے ڈراووں سے بچتے رہو. حق تعالیٰ نے تمہیں تربیت دے رہے ہیں، جیسے کہ سورہ انفال آیت نمبر 29 میں آئے گا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں
دلیل دے دیں گے. یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ فآمنوا برسولہ، سورہ حدید آیت نمبر 28. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تم کو اپنی دگنی رحمت عطا فرمائیں گے اور تمہارے لیے روشنی مقرر فرما دیں گے جس میں تم چلتے پھرتے رہو گے. آخر میں فرمایا کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، یعنی ہر چیز کی حقیقت، اس کی مصلحت اور اس کا انجام سب اللہ کو معلوم ہے. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس کے علم کے دائرے میں تمام کائنات ہے. اب کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کہیں باہر گیا ہے، حج پر گیا ہے، عمرے پر گیا ہے، کسی دوسری کنٹری میں گیا ہے. اب وہاں نہ تو اس کے لیے کوئی گواہ ہے اور نہ کوئی اس کے پہچان کا ہے کہ اس کو یعنی کہ قرض دے دے. اب وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی راستہ بتایا کہ ہر مشکل کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. اب اگر تم سفر میں ہو اور وہاں پر آپ کو قرض لینے کی ضرورت پڑ گئی، مثلا مال لے کر گیا تو چوری ہو گیا، کریڈٹ کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے، وہ گم گیا، جتنا پیسہ تھا وہ ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ اب ایسی جگہ میں جہاں آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، وہاں پر پھر آپ کیا کریں گے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا حل بتا دیا. اور تمہیں کوئی کاتب بھی نہیں مل رہا ہے تو گروی رکھنا ہے رہن، کسی چیز کو روک لینا، مقبوضہ قبضے سے. تو قرض لینے والا اپنی کوئی بھی چیز بطور ضمانت قرض دینے والے کے پاس چھوڑ دے. راہن کہتے ہیں رہن دینے والا، مرتہن جس کے پاس چیز گروی رکھی گئی ہے، مرہون بھی وہ چیز جو قرض کے طور پر رکھی جا رہی ہے، اور رہان وہ رقم جو رہن میں لی کے بدلے رقم لی جا رہی ہے. تو گروی وہ گروی نہیں ہے جو ہمارے وہاں تصور بنا ہوا ہے کہ مثلا یہ کہ ہمارے پاس سونا ہے، ہم جاتے ہیں مارواڑی کے پاس کہ میرا یہ سونا ہے اتنا اتنا، یہ رکھ لو اور اس کے بدلے میں اتنا پیسہ دے دو. وہ تو خوشی سے دے دے گا کیونکہ اس کا بزنس ہے. لیکن کیا کرتا ہے وہ؟ لکھ کے ایک پیپر بناتا ہے، یہ تاریخ کو یہ فلاں تمہارا نام ہے، یہ تمہارا موبائل نمبر ہے، اور یہ تم نے اتنا رقم لیا ہے، اور اب جب تک تم کب دو گے، 1 سال بعد دو گے، 2 سال بعد دو گے، وہ بھی لکھے گا. اس کے بعد کیا لکھے گا؟ ٹھیک ہے اب آج سے تم نے لیا ہے نا، ایڈوانس میں تم اس کا سود دو. جو گروی رکھ رہے ہو، مثلا 1 لاکھ لے رہے ہو، ہر مہینے 5,000 تم دو گے. اب سال کے بعد دو، 2 سال بعد دو، جب تک ہر مہینے تم 5,000 ادا کرو. اب 5 کر کے سال کا کتنا ہو گیا؟ یعنی 12 پنجے 40,000 تو وہ ایسے ہی دے چکا. 1 سال اور نہیں دیا، 40,000 اور 80,000، پھر بھی وہ نہیں دے سکا. اب اس کو جب اس کے پاس آئے گا تو وہ 1 لاکھ دے گا، تو 1 لاکھ تو ویسے بھی وہ گروی کے اوپر قرض ادا کر چکا. تو یہ حرام ہے، یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کو اتنی بھی ضرورت پڑ جائے تو وہ سونا بیچ دے، وہ چلے گا، لیکن وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے کہ جا کے گروی کر کے، کیونکہ حرام ہے اس طرح کا لین دین کرنا. یہ حلال ہے جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مثلا اب کہیں گئے ہیں جہاں کوئی نہ آپ کا لکھنے والا ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ آپ کو کوئی جانتا ہے، اور آپ کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی. آپ کے پاس گھڑی ہے یا سونے کی چین ہے یا سونے کی چوڑی ہے، پیسہ چاہیے. اب یا تو بیچ دو اس کو، اور اگر نہیں بیچنا چاہتے تو اس کو رہن رکھا جائے گا، یعنی اس کے قبضے میں دیا جائے گا. اس کو بتایا جائے گا مثلا اپنے کنٹری میں جا کے میں تم کو واپس کروں گا اور تم میرا جو بھی ہے وہ مال میرا دے دینا، یا جو بھی ہے. تو یہاں پر اس کا طریقہ بتایا جائے گا. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتماد کرے تم میں سے بعض پر تو بغیر گروی کے لے لو. یعنی اگر بھروسہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی مالدار ہے اور وہ کرے گا، تم مسافر پر خرچ کرنا ثواب کا کام ہے، لہٰذا میں کوئی چیز گروی نہیں رکھ رہا ہوں، تم پر صدقہ کر دیتا ہوں یا تمہاری مدد کر دیتا ہوں. تو اس کو اگر قرض دینے والا راضی ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ ضمانت کے طور پر رکھ کے بغیر رقم دے رہا ہوں، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو پھر دیتے ہوئے وہ شخص جو امین بنایا گیا اپنی امانت کو، یعنی تم پر بھروسہ کر کے اگر کسی نے قرض دیا ہے بغیر رہن رکھے، اب قرض لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ امانت کے ساتھ جب اس کو سہولت ہو اس کو لا کر واپس لوٹا دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے. کون؟ جس نے بغیر کوئی چیز قبضے میں دے دی ہے، قرض لیا ہے، کیونکہ اپنی کوئی چیز گروی میں رکھے گا تو اس کو چھڑانے کی اس کو فکر بھی ہوگی.
مگر کسی نے اللہ کو گواہ بنا کر قرض لیا ہے تو اب اس کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور امانت کو اس کے وقت پر سہولت کے حساب سے لوٹا دینا چاہیے. ولا تکتموا الشہادہ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، کیونکہ گواہی کا چھپانا یا جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، اور جو کوئی چھپائے گا گواہی کو جب اس کو گواہی دینے کے لیے کہا جائے تو اس کا دل گناہگار ہے. یہاں دل کیوں گناہگار؟ کہ چھپایا کہاں جاتا ہے؟ دل میں، کیونکہ فساد کی جڑ کیا ہے؟ بڑے بڑے کاموں کی دل ہے. دل حکم دیتا ہے، دماغ سوچتا ہے، دل کو حکم دیتا ہے، دل وہ جسم کو آرڈر دیتا ہے اور اس طرح فساد پھیلتا ہے. تو اس سے اچھے کام بھی لیے جا سکتے ہیں. جیسے کہا گیا نا، اسی لیے جہنم میں جو سزا دی جائے گی وہ دلوں کو دی جائے گی. تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب خوب جاننے والے ہیں. اللہ کو اچھی طرح پتا ہے کہ تم کیا گواہی دو گے، رہن کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے. تو کسی بھی آیت کے شروع میں اگر یا ایھا الذین آمنوا آئے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت اہم ہے. اس کو کرنے کا حکم آئے گا تو کرنا ہوگا، کسی کام سے رکنے کا حکم آ جائے گا تو رکنا ہوگا. اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ایمان والوں کو پہلے اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، پھر آرڈر دے رہے ہیں کہ یہ کرو اور یہ مت کرو. تو ہم لوگوں نے کیا پڑھا کہ قرض اور دین میں کیا فرق ہے؟ دین نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ دین ہے، دال کے اوپر زبر، آیت الدین. تو دین کیا ہے؟ دین وہ قرض ہے جس کی مدت مقرر کی جاتی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ. مال تجارت ہو یا خلا کے عوض، کیونکہ خلا جو لیا جاتا ہے اس میں بھی کوئی مال طے کیا جاتا ہے نا، کہ اچھا میں مثلا عورت کی طرف سے میں خلا لے رہی ہوں اور میں یہ اور یہ تم میرا مہر ہے میں دے دوں گی واپس، یا میں اپنا مہر معاف کرتی ہوں خلا کے بدلے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ لیکن قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض وہ جو بغیر کسی مدت کے بس لے لیا، جب سب میرے پاس سہولت ہوگی میں واپس کر دوں گا. اس کے کوئی ٹائم فکس نہیں کیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، جیسے دوست لوگ آپس میں کرتے ہیں، مجھے 1000 روپیہ دے دو، میرے پاس آئے گا تو میں دے دوں گا. بس یہ نہیں کہ میں 2 دن بعد دے دوں گا، 5 دن کے بعد دے دوں گا، یا 10 دن کے بعد. حالانکہ یہ بھی امانت ہے، اس کو بھی واپس کرنا چاہیے. تو یہاں پر دونوں میں فرق کیا ہے قرض اور دین میں؟ قرض وہ جو بغیر کسی مدت کے طے کیا جاتا ہے یا لے لیا جاتا ہے، اور دین وہ جو کسی کا ٹائم فکس کیا جاتا ہے کہ اتنے اتنے دن میں، اور اس کو باقاعدہ لکھا پڑھت ہوتی ہے. کیونکہ قرض میں وہ قرض ہمارے وہاں دونوں ہی قرض ہے نا، اس طرح کا بھی اور اس طرح کا بھی، لیکن اسلام میں اس کو بتایا گیا ہے. آگے اور دیکھتے ہیں، یعنی اگر تم سفر میں ہو اور مقررہ مدت پر قرض لینا چاہو اور کوئی لکھنے والا مل نہ سکے، یا کاتب تو مل جائے مگر کاغذ یا قلم دستیاب نہ ہو، تو بجائے تحریر کے قرض دینے والے کے پاس کوئی چیز گروی رکھ کر اس کے قبضے میں دے دو. چونکہ رہن کے ساتھ قبضے کی قید ہے، اس لیے بلا قبضہ رہن لازم نہیں ہوتا. یعنی پہلے کوئی چیز دو گے تو بدلے میں اس کے قبضے میں تم اپنی چیز دے رہے ہو، وہ تمہارے قبضے میں اپنا مال دے رہا ہے. پھر فرمایا اگر کسی کو کسی پر اعتبار ہو، اس سے معلوم ہو کہ اس جملے نے ما قبل کا حکم منسوخ کر دیا. یعنی اگر کوئی کسی کو امانت دار سمجھتا ہو اور اس کی امانت کا اسے اعتبار ہو، تو عدم تحریر و شہادت میں کوئی گناہ نہیں. لکھا بھی نہیں گیا ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کو بھروسہ ہے. البتہ جس پر اعتماد کیا گیا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر کر پوری امانت ادا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کے ذمے وہ چیزیں جو اس نے لی ہے، یعنی ہاتھ کو ہاتھ جانتا ہے جب تک کہ وہ اسے ادا نہ کرے. پھر فرمایا شہادت نہ چھپاؤ، یعنی امانت میں خیانت نہ کرو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جھوٹی گواہی بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے، یہی حال گواہی کے چھپانے کا ہے. پھر فرمایا جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے. ایمان والوں کی زبانی فرمائے ولا تکتموا الشہادہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 106 میں بھی آئے گا، ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے ورنہ گناہگار ہوں گے. سورہ نساء آیت نمبر 135 یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے گواہ بنو، اگرچہ خود تمہاری ذات پر یا ماں باپ پر یا عزیزوں
پر ہو، خواہ وہ شخص امیر ہو یا غریب، دونوں سے اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے خواہشات کے پیچھے پڑ کر عدل سے نہ ہٹو، اور اگر تم جھوٹی بیان بازی کرو گے یا اعراض کرو گے تو یقین مانو اللہ تمہارے عملوں سے خوب باخبر ہے۔ تو یہ آیت الدین تھی جس کو ہم لوگوں نے پڑھا، بہت سارے اس میں ایسے کوئی شک و شبہ ہے اس بارے میں، کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ہم لوگ آگے کی آیتیں لیں، کیا خیال ہے؟ دونوں بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ یہیں پر کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپا یہ تھرڈ پارے کے ایگزام میں آئیں گا نا انشاءاللہ، تو آیت دین پھر تو ہم یہ ڈیٹیل لکھنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں بالکل، جو بھی تو اگر کوشچن کے بارے میں ہوگا وہ، ہاں آیت دین بولے تو جس کی لمٹ رہتی ہے، یعنی کہ قرضہ اگر ہم دیے تو اس کی مدت رہیں گی انشاءاللہ کہ یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک ہم قرضہ ادا کر دیں گے، تو وہ ہے دین، جو آیت دین کی ڈیٹیل آپ بتائیں۔ تو اور قرض انشاءاللہ کیا ہے؟ قرض جو کبھی بھی دے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کی مدت نہیں ہے، جو بھی ہاں ٹائم ہے ٹائم کبھی بھی لمٹ آپ تو ہوتی ہے۔ پے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ دو باتیں سمجھ میں آئی الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یا کی اور باقی کی باتیں نہیں سمجھ میں آئی؟ آئے آپ آئے الحمدللہ۔ نہیں ابھی میرے کو ایک ڈاؤٹ آیا کہ ہو سکتا آپ جو آپ بتا رہے تھے نا اتنی ڈیٹیل، تو اس میں ضرور سوال آئیں گا، تو شارٹ میں آپ کے جو رہتے ہیں نا کبھی کبھی شارٹ سوالات، تو اس میں آئیں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ بہت نالج ملی آپ الحمدللہ کہ انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے الحمدللہ۔ بالکل، ہر چیز کا معاملے کی رہنمائی کر رہا ہے نا ہمارا اسلام ہم کو، جی یہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کر لو، یہ نہیں تو یہ کر لو، یہ نہیں تو یہ کر لو، ہر چیز کے لیے الحمدللہ۔ ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں پھر ختم کرتی ہوں قرض کا۔ جی آپ ایک قاضی کا واقعہ ہے کہ قاضی کے پاس کچھ لوگ ایک شخص کو پکڑے ہوئے داخل ہوئے، یعنی ایک شخص کو پکڑ کے لے کر آئے قاضی کے پاس، اور قاضی نے اپنا سر اٹھائے اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں یہ شخص کو تم پکڑ کے لے کر آ رہے ہو؟ تو لوگ کہنے لگے یہ ہمارا مقروض ہے، ہم اس سے قرض کی ادائیگی کے لیے کہہ رہے ہیں اور یہ ہم کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ اب یہ معاملہ کب ہوا؟ نہ گواہ ہے، نہ لکھا گیا ہے، نہ کوئی ٹائم پیریڈ ٹائم لمٹ لی گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی دے دیا گیا اور لے لیا گیا۔ اب یہ مکر بھی سکتا ہے، تو یہاں پر یہ قاضی کے پاس کہ اب آپ انصاف کیجئے کہ ہم نے اس کو قرض دیا تھا اور یہ اب ادا نہیں کر رہا ہے۔ قاضی نے مقروض کو حکم دیا کہ وہ قرض خواہوں کا قرض ادا کرے، یعنی قرض جو تم نے لیا ہے تم ادا کرو۔ مقروض نے کہا، یعنی جس نے قرض لیا تھا، اس نے کہا قاضی کی خیر ہو، میرے پاس ایک عمارت ہے جو میں نے کرائے پر دے رکھی ہے، کچھ ہی عرصے کی بات ہے مجھے کرایہ ملنے والا ہے، جیسے ہی مجھے یہ کرایہ ملے گا میں سب کا قرض ادا کر دوں گا۔ قاضی نے قرض خواہوں کی طرف استفسار بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ کیا کہتے ہو؟ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے پاس ایک گھر ہے یا عمارت ہے یا جو بھی ہے وہ اس کو میں نے کرائے پر دیا ہے، مجھے اس کا کرایہ ملے گا تو میں سارا قرض ادا کر دوں گا۔ تو قرض خواہ کہنے لگے اللہ کی قسم، ہمارے علم میں تو اس کی کوئی عمارت یا جائیداد نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ہمیں ٹالنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کے پاس عمارت ہے، حالانکہ یہ بالکل کلاش اور بالکل مفلس اور بالکل غریب اور بہت برے حال میں ہے۔ قرض خواہوں کی بات سننے کے بعد قاضی مقروض کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اب تم جا سکتے ہو، فیصلہ تمہارے حق میں ہو گیا، تم قرض ادا نہیں کرو گے۔ یہ فیصلہ سن کر قرض خواہ چونک اٹھے اور کہنے لگے یہ کیسے ہوگا، بھلے یہ بھی کوئی فیصلہ ہے؟ کیوں ایسا کہا آگے کا وہ پڑھنے کے لیے؟ قاضی کا جواب جاننے سے پہلے آپ لوگوں کیوں ایسا ہوا کہ قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا؟ کیونکہ آپا اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر وہ دیں گا کہاں سے؟ اور وہ لوگ ہی خود بول رہے کہ مطلب ہمارے سے قرضہ لیا تو کچھ نہ کچھ خریدیں گا، کچھ نہ کچھ کریں گا تھا وہ لوگ خود بول رہے کہ جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کنگال ہے، تو وہ تو اب صاف سمجھ میں آ رہا کہ بیچارہ وہ لیا ہی نہیں کر کے۔ جی تو الحمدللہ۔ قاضی نے جو فیصلہ کیا کہ اب یہ کہاں سے قرض ادا کرے گا، قاضی نے کہا تم لوگوں نے خود ہی مقروض کے بارے میں گواہی دے دی ہے، یعنی اس نے تو نہیں کہا، اس نے جھوٹ بولا سچ بولا، لیکن تم گواہی دے رہے ہو نا
کہ اس کے پاس نہ کوئی عمارت ہے نہ کوئی جائیداد ہے، بلکہ یہ مفلس اور خلاش ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی مفلس ہو جائے تو وہ قرض کی رقم کہاں سے ادا کرے گا. اس طرح سے اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے ہوگا، ہوگا تو جب دے گا، نہیں ہوگا تو نہیں دے گا، کیا کرے گا پھر. کیونکہ اگر ہے اور قرض نہیں ادا کر رہا ہے تو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا اسے پوچھ ہو سکتی ہے. لیکن جب ہے ہی نہیں، جیسے کہ معاملہ کیسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، ہم لوگوں نے ربا کے اس میں پڑھ چکے کہ ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تیرے پاس کوئی ایسی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے تجھے جنت میں داخل کیا جائے. تو وہ کہے گا یا رب میں نے تو زندگی بھر شاید ہی کوئی نیکی کی ہو، یعنی میں بہت گناہ گار ہوں، میرے پاس کوئی نیکی ہی نہیں ہے کہ میں جس کو کیش کراؤں یا جس کو میں پیش کروں آپ کے سامنے کہ میں نے یہ نیکی کی، اس کی بنا پر اللہ مجھے بخش دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے پھر بھی سوچ لو. تو وہ کہے گا کہ ہاں ایک چیز تھی میرے پاس، وہ کیا تھا کہ آپ نے مجھے جو مال دیا تھا میں لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا قرض کے طور پر، اور اپنے جو وصول کرنے والے تھے ان کو کہا کرتا تھا جب وصول کرنے کے لیے جانا مقروض کے پاس تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. اگر وہ مدت مانگتا ہے، ٹائم پیریڈز اور بڑھانا چاہتا ہے تو اس کو ٹائم پیریڈز دے دینا، مدت بڑھا دینا، اور اس سے زبردستی نہیں کرنا. اور اگر کوئی کو ایسا دیکھو کہ واقعی بالکل بھی مفلس ہے، کوئی کنڈیشن ہی نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کر سکے، تو پھر اس کو میں معاف کر دیا کرتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ چونکہ تو نے میرے بندوں کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا، آج میں تیرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زندگی بھر نماز نہیں پڑھیں، قرآن نہیں پڑھیں، اللہ کی کوئی بات نہیں مانے، کچھ نہیں کریں، مال دیا ہے تو قرض پہ دے دے اور اس کے ذریعے چھوٹے نہیں. اللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سی چیز کے اوپر جیسے ابھی اگلی آیت جو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چیز پر چاہیں گے معاف کر دیں گے اور جس چیز پر چاہے پکڑ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست علیم ہے نا. اللہ کو پتا ہے کہ یہ معاملہ، یہ کام اس نے کس نیت سے کیا اور اس کا کیا یعنی اجر و ثواب دینا چاہیے، کیا اس کی چھوٹ ہونی چاہیے یا اس کی پکڑ ہونی چاہیے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے. اللہ سے ہم نہیں پوچھ سکتے اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو اس گناہ کے سبب کیوں پکڑ لیا، اس کی سزا یہ کیوں دی، ہم نہیں پوچھ سکتے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ ہم سے سوال کرے تم نے دنیا میں یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. لیکن ہمارا حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ عالی ہے، عالی مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے اور ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کسی بھی چیز میں جیسے کوئی تقدیر پر راضی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا اور میں ہی کیوں ہمیشہ اسی میں مبتلا رہتی ہوں، میرے ہی نقصان کیوں ہوتے رہتا ہے، ایک نقصان سے نکلتی ہوں دوسرے نہیں پوچھنا چاہیے. قدر اللہ ما شاء فعل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي كُنْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُولُوا قدر اللہ وما شاء فعل. کیونکہ انسان اگر کسی چیز میں اگر مگر کرنے لگتا ہے تو شیطان کے عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے، شیطان ڈالتا ہے اگر میں ایسا کر لیتی تو ایسا ہو جاتا، اگر میں ویسا کر لیتی تو ویسا ہو جاتا. لیکن ایک چیز پر اگر مگر وہ ہے، وہ کیا ہے، کوئی خیر اور نیکی کے کام اگر آپ نہ کر سکے تو افسوس. مثلا یہ کہ کہیں پر کوئی چیز دیکھے کہ غلط ہو رہی تھی تو اب آپ کے دل میں کہ وہاں پر تو موقع نہیں لگا کہ آپ بول سکے، لیکن آپ کے دل میں خلش ہے، کاش کہ میں وہاں پر کچھ بول سکتی، کاش کہ میں وہاں کچھ سمجھا سکتی، کاش کہ میں وہاں ان کو اس برائی سے روک سکتی، اگر میں وہاں بول دیتی تو اچھا. تو یہ اگر پسندیدہ بھی ہے اور جائز بھی ہے، لیکن وہ کہ تقدیر اگر میں ایسا کر لیتی تو آج میرا یہ کام ہو جاتا ہے، میں نہیں کر سکی تو میرا وہ کام مس ہو گیا یا مجھ سے چھوٹ گیا، میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، یہ نہیں. تو یہ اس چیز کا ہم لوگوں کو خیال ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کے تقاضے میں سے ایک یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ فی کتاب اللہ. جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے اپنے علم کے ساتھ اچھی لکھی ہے بری جو بھی لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے. بری تقدیر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ ضرور مانگنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اول تو ہم کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا مال دے کہ ہم لوگوں کے ساتھ، کیونکہ قرض کا ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے اور اس کی لمٹ وہ کرتا ہے، مثلا 6 مہینے کے بعد لینے والا بول رہا ہے کہ میں دے دوں گا، اب 6 مہینے کے بعد اب اس کو یاد دلاتے ہو اچھا میرا قرض تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا 6 مہینے کا، نہیں تو وہ اب مہلت مانگ رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے 6 مہینہ اور دے دو، میرے پاس انتظام نہیں ہو سکا، تو اب جو قرض 6 مہینہ آگے بڑھ گیا ہے اپنی لمٹ سے، اب ایک ایک دن اس کا قرض کا جو ہے وہ صدقہ لکھا جائے گا، قرض دینے والا ہے اس کے نامہ اعمال میں، یعنی مثلا اس نے 1 لاکھ دیا ہے، اب روزانہ جیسے وہ 6 مہینے تک 1 لاکھ روپیہ صدقہ کر رہا ہے، تو اتنی بڑی بات، تو یہ چیز ایسی معمولی نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کے لیے ہوپ دلائی ہے، مقروض کے لیے بھی آسانی کی ہے، قرضدار کو بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا وہ دلایا ہے، تاکہ معاملات جو ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ کی پسند کا اور اللہ کے مخلوق کے فائدے کا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہمیں استقامت نصیب کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔